سورہ نساء کی آیت نمبر 30 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، اور قریبی ہمسایوں کے ساتھ، اجنبی ہمسایوں کے ساتھ، اور پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ، اور مسافروں کے ساتھ، اور وہ جو تمہارے ماتحت ہیں۔ بے شک اللہ کو اترانے والے اور بڑائی کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ گزشتہ آیات میں خاندانی مسائل میں سے عورتوں سے متعلق کچھ جو احکامات تھے ان کا تذکرہ ہوا۔ سورہ نساء کا عمومی مضمون حقوق ہیں، چاہے وہ مالی ہوں چاہے معاشرتی ہوں، اور ذمہ داریاں ہیں، بلکہ حقوق بھی نہ کہیے، ذمہ داری ہے، کیونکہ رائٹس یا حقوق کی پہچان یہ اسلام کا منشا اور مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج اور منشا ذمہ داریوں کی پہچان ہے۔ بات اگرچہ ایک ہے لیکن نتیجہ بہت مختلف ہو جاتا ہے۔ اسلام رائٹس نہیں پہچان کرواتا کہ آپ کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، اس سے لے لو جا کر، بلکہ وہ جس کے ذمے حق ہے اس کو بتاتا ہے کہ تیرے ذمے یہ ذمہ داری ہے، اس کو پورا کر۔ وہ ہر رسپانسبلٹی یا ہر جو ذمہ داری ہے وہ دوسرے کا حق ہوتا ہے، رائٹ ہو جاتا ہے، اور جب وہ فکر مند ہو جائے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اور اگر صرف رائٹس کی پہچان کروائی جائے تو پھر لڑائی پڑتی ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے، شکوے ہوتے ہیں۔ مثلاً آج کل کا جو ہمارا نظام ہے، ہمارا اس وقت دنیا میں جو رائج ہے، ڈیموکریسی کہتے ہیں اس کو، اس میں رائٹس کی پہچان ہے کہ عورتوں کے یہ حقوق ہیں، مردوں کے یہ حقوق ہیں، بچوں کے یہ حقوق ہیں، اور اب اساتذہ کے یہ حقوق ہیں۔ اب اگر ایک طرف آپ عورت کو حقوق کی فہرست دے دیں اور دوسری جانب مرد کو حقوق کی فہرست دے دیں تو وہ فہرست کو دیکھے گی کہ اگر 10 حق ہیں تو اس میں سے کتنے حق اس نے میرے آج ادا کیے، 5 ادا کیے، 5 نہیں کیے، یہ جرموار ہے۔ اور وہ دیکھے گا کہ میرے اس نے 5 نہیں ادا کیے، لہذا یہ بھی جرموار۔ لیکن اگر اس کی بجائے آپ معاملے کو پلٹ دیں، آپ مرد سے یہ کہیں کہ تیری یہ ذمہ داریاں ہیں، اور عورت سے یہ کہیں تیری یہ ذمہ داریاں ہیں، تو وہ شام کو جب لسٹنگ کریں گے، اس کو کلیکشن ہوگی، کیلکولیشن ہوگی، تو اس میں وہ دیکھے گی کہ میرے ذمہ 10 کام تھے، 5 میں نے نہیں کیے۔ مرد دیکھے گا میرے ذمہ 10 کام تھے، 5 میں نے نہیں کیے، تو وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں جھکا کر ملیں گے، اور دونوں ایک دوسرے کے احسان مند اور ممنون ہوں گے۔ یہ ذرا سی بات ہے، بہت باریک سا فرق ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو حقوق نہیں بلکہ ذمہ داریاں، یہاں اس کا دائرہ پھر تھوڑا وسیع کر دیا ہے، اور یوں سمجھیے کہ یہ آیت بھی ان آیات کے اندر سے ہے کہ جس میں پورے اسلام کا خلاصہ بیان ہو گیا۔ دوسرے پارے میں ایک آیت آتی ہے اور ایک یہاں آتی ہے، پورا اسلام گویا کہ اس میں بند کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کہے کہ اسلام کیا ہے، میں سمجھنا چاہتا ہوں مختصر اس وقت میں، تو آپ یہ آیت اور ایک دوسرے پارے کی آیت ہے اس کو دکھا دیں کہ یہ اسلام ہے بھائی۔ سب سے پہلی چیز اس کا خلاصہ حضرت شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالی
فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے اگر کوئی بندہ ٹرین پر کا مسافر ہو اور ٹرین پر چڑھنے لگا ہو، وصل ہو چکا ہو، گاڑی نکلنے والی ہے، اور مجھ سے کہے کہ مجھے پورے قرآن پاک کا خلاصہ بتا دیجیے کہ جس پر میں عمل کر کے سمجھوں کہ میں نے پورے قرآن پہ عمل کر لیا، تو حضرت نے فرمایا کہ میں اتنی دیر میں اس کو قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں اس کو یہ کہوں گا کہ اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، اور حضور کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ۔ بس یہ 3 کام ہیں، یہ 3 کام تم نے کر لیے تو تم نے پورے قرآن پر عمل کر لیا، پورے اسلام پر عمل کر لیا، بلکہ ان پوری انسانیت کے تقاضوں پر عمل کر لیا۔ ایک انسان کامل بھی انسان بن جاتا ہے۔ تو اس میں سے یہاں تذکرہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی جو ذمہ داریاں تمہارے اوپر ڈالی گئی ہیں، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، اور دیگر جو فرائض ہیں ان کو پورا کرو، اور وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اخلاص کے ساتھ کرو۔ یعنی اتنی مشقت محنت کرتے ہو، پیسہ خرچ کرتے ہو، حج کر کے آتے ہو، تو اس میں نیت تھوڑی سی گڑبڑ کر دی کہ مخلوق یہ کہیں گے، لوگ کہیں گے بڑا حاجی صاحب ہے، تو عمل ضائع کر دیا، اللہ کا شریک بنا دیا نا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جو بندہ ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے مشرک ہو جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے مشرک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے ضمن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی آ گئے، دوسری آیت میں صراحتاً ذکر ہے۔ تو اس کے بعد آگے حقوق شروع ہو گئے جو رشتہ داروں کے قریبی۔ سب سے پہلا حق والدین کا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں انسان کے آنے کا ذریعہ بنے، اور اس کو پالنے پوسنے کا، بڑے کرنے کا، اور انسان کو اس کے مرتبے تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، بنیادی ذریعہ ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے ان کا حق بہت مقدم رکھا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے ساتھ متصل آگے اللہ نے والدین کا حق ذکر کر دیا، اور فرمایا کہ والدین جو ہے وہ تمہاری جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں۔ اگر ان کو راضی کر لو گے، وہ تم سے راضی رہیں گے تو جنت ہے، اگر نہیں راضی کر پائے، ناراض کر دیا، گستاخی کی، بدتمیزی کی، نافرمانی کی، تو وہی والدین تمہاری جہنم بھی ہیں۔ تمہیں گویا کہ جنت اور جہنم کا سودا کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گھر میں ہے یہ سب کچھ، دونوں پیکج گھر میں موجود ہیں، جنت بھی کما سکتے ہو، جہنم بھی کما سکتے ہو، یہ اب تمہارے اوپر ہے کہ کیا کرتے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ والد جو ہے جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اتنی قریب جنت جو ہے اس کو کوئی نہ حاصل کرے۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا، جبریل نے دعا کی کہ جس شخص کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچے اور وہ جنت نہ جا سکا، جنت نہ کما سکا، وہ بندہ برباد ہو جائے، جیسے جبریل نے بدعا کی، حضور نے کہا آمین۔ بدعا کس کی ہے اور آمین کس کی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا کہ مطیع اولاد جو ہے، فرما بردار اولاد، اس کے لیے تو اتنا بڑا اس کا اجر ہے کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا محبت کی نگاہ سے ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ تو گویا جس کے پاس حج کے پیسے نہیں ہیں، حج تو فرض ہی نہیں اس پر، لیکن ایک حسرت ہوتی ہے کہ حج کے ثواب مل جائے، تو حج کا ثواب بھی اللہ نے گھر کے اندر ہی رکھا ہے، اس کے لیے کہیں کچھ جانے کی ضرورت نہیں، کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا سستا سا ثواب جو ہے وہ حج اللہ نے رکھا ہو۔ وبذی القربیٰ، قرابت داروں کے ساتھ، خونی رشتہ دار سب سے پہلے ہیں، جو ذی رحم محرم جنہیں کہتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر آگے جتنا دائرہ انسان کی رشتہ داری کا بڑھتا چلا جاتا ہے، ان سے حسن سلوک کرنا۔ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ نہیں، صرف بدلہ نہیں کرنا، بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ ان کے ساتھ نیکی کرنا، اور ان کی جانب سے اگر کوئی غلط طرز عمل ہو تو اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، یہ احسان ہے، یہی صلہ رحمی ہے۔ اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، فرمایا کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں، حضور نے فرمایا، چاہے وہ قیامت کے قریب پیدا ہوا ہے لیکن اس کا جو حضور کے ساتھ اس کو اعزاز مل جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اور مسکین، جس کے پاس کوئی بیچارے کے پاس مال نہیں ہے، بالخصوص وہ مسکین کے جو لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے، اور تم خود اس کو پہچان کے انسان جاتا ہے کہ یار یہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ اس کی مدد بہت اللہ کے یہاں مقام رکھتی ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب فوت ہوئے
تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے کتنے گھرانوں کے خرچے اپنے ذمہ لے رکھے تھے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی، گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دینا کہ جو بیچارے محتاج ہیں، عیال دار ہیں، بچے زیادہ ہیں، خرچے زیادہ ہیں، لیکن وہ تنگ دستی کے عالم میں ہیں۔ والجار ذی القربہ، پڑوسی کا خیال رکھنا، چاہے رشتہ دار پڑوسی ہو یا قریب کا ہو۔ والجار الجنوب، چاہے رشتہ دار نہیں بھی ہے، پڑوسی کا بذات خود اتنا حق ہے کہ فرمایا حضور نے کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے احکامات کی اتنی تاکید لائے کہ مجھے ڈر ہوا، اندیشہ ہوا کہ اگلا حکم یہ آئے گا کہ جب تم مرو تو پڑوسی وراثت میں بھی شریک ہوتا ہے۔ اتنے احکامات کی، یعنی گویا کہ رشتہ دار ہی بنا دیا اس کو۔ والصاحب بالجنب، اور اسی طریقے سے تمہارے پاس کوئی بھی بیٹھنے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ بڑے عام ہیں جو ہر چیز پر فٹ آ سکتے ہیں۔ اسی میں فرمایا کہ یہ آپ کی ٹرین کا مسافر ہے، گاڑی کا مسافر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، سیٹ پر ہے، ہوائی جہاز میں آپ کی سیٹ کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ اچھا سلوک، اور جناب وہ اگر آپ سے کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہوتی ہے، مجھے کھڑکی والی سیٹ دے دے، تو انسان دے دے اس کو۔ اگر آپ کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے صرف اس وجہ سے کہ نہیں میں نے پہلے ٹکٹ لی ہے، نہیں میں نہیں دوں گا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ حسن سلوک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا اس میں سارے آپ کے کولیگ بھی شامل ہیں، جہاں کہیں آپ کام کر رہے ہیں، پارٹنر ہیں، آپ کے کاروباری ہیں، ملازم ہے تو اس کے کولیگ، جتنا بھی عملہ ہے وہ سارا۔ والصاحب بالجنب، اس کے اندر آتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وابن السبیل، راہ چلتے مسافر کے ساتھ، کوئی آدمی آپ سے لفٹ مانگتا ہے، آپ کو تسلی ہے کہ نہیں ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہوگا تو دے دینی چاہیے، یا کوئی اور ایسی کوئی مجبوری کسی کی ہے تو اس کی مدد کر دینی چاہیے۔ یہ کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں انسان سے راہ چلتے اللہ کروا لیتے ہیں کہ جو اس کو بہت آگے لے جاتی ہیں۔ بعض دفعہ آدمی اپنے عملوں سے وہاں نہیں پہنچتا جہاں کسی کی دعا سے پہنچ جاتا ہے، اور یہ سب جگہ وہ ہیں کہ جہاں انسان کو کوئی نہ کوئی دعا واپسی میں مل جاتی ہے، اور وہ دعا ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت نیک جو ہے وہ ولی بزرگ بظاہر آدمی ہے اسی کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بعض دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ کسی کی بھی لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ کافر کی بھی لگ جاتی ہے۔ کافر کے ساتھ بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہے ایسی کسی آڑے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، تو اس کی بھی دعا لگنے کو لگ سکتی ہے۔ اس لیے دعا کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے ملازمین ہیں، ڈرائیورز ہیں اور ملازمین ہیں، ان کے ساتھ بھی فرمائے احسان، حسن سلوک رکھو، ان کے ساتھ رویہ اچھا رکھو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، فرمایا کہ ان حقوق میں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ دو وجہ سے ہوتی ہے، ایک تکبر کی وجہ سے اور ایک بخل کی وجہ سے۔ تو بخل کا تو اگلی آیت میں انشاءاللہ تذکرہ ہے، تکبر کا یہاں تذکرہ ہے۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک مختال تکبر کرنے والا، ایک فخور شیخی بگھارنے والا۔ تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور شیخی بگھارنا یہ کہ دوسروں پر اس کا اظہار بھی شروع کر دے کہ میں بڑی چیز ہوں، ہم شما دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی نہیں، ہم ایسے ہوتے ہیں، ہم ایسے ہوتے ہیں، ہم ایسے ہوتے ہیں، تم تو کل کے یہ ہو، فلاں ہو فلاں ہو۔ یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ اللہ کو فرمایا لا یحب، اللہ بالکل پسند نہیں کرتے، اور جو ایسی باتیں کرتا ہے اللہ اس کو پھر بڑی مشکلات میں ڈال دیتے ہیں دنیا کے اندر ہی، اور جو نیچی گردن رکھ کے اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ اس سے اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔